کیا اب جانتے ہیں وہ کون سی قوم تھی جسے اللہ نے ایک لمحے میں زمین کے اندر دھنسا دیا؟ وہ لوگ ہنستے تھے، گناہ پر فخر کرتے تھے اور اللہ کے نب کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو نہ محل بچے نہ لوگ۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کی سچائی ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت لوط اور اس قوم کا انجام جس نے حد پار کر دی۔ آخر تک سنیے گا، کیونکہ یہ واقعہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ نحمدہ و نسلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسے عبرتناک واقعے کو سننے جا رہے ہیں جس نے تاخن انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط اور ان کی نافرمان قوم کا، ایک ایسی قوم جس نے فطرت، شریعت اور انسانیت تینوں کی حدیں توڑ ڈالیں۔ حضرت لوط کا تعارف۔ حضرت لوط اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کو صدوم اور عمورہ کے علاقوں میں ہدایت دے کر بھیجا۔ یہ علاقہ مال و دولت میں امیر مگر اخلاق میں انتہائی غریب تھا۔ قوم لوط کے گناہ۔ میرے بھائیوں، قوم لوط وہ پہلی قوم تھی جس نے ایسا کھلا گناہ شروع کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ قرآن فرماتا ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی؟ یہ قوم فطرت کے خلاف کام کرتی، برائی پر فخر کرتی، نب کا مذاق اڑاتی، گناہ سے روکنے والوں کو دھمکتی، حتیٰ کہ یہ کہتے لوط اور اس کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بہت پاک بننے والے ہیں۔ حضرت لوط کی دعوت۔ حضرت لوط نے ہمت نہ ہاری، دن رات سمجھایا، اللہ سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، نکاح کو اختیار کرو، برائی چھوڑ دو۔ مگر قوم کا جواب تھا، اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے آسمان کے فیصلے کو قریب کر دیا۔ فرشتوں کا آنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کے پاس فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجا۔ قوم کے بدکار لوگ انہیں دیکھ کر دوڑ پڑے۔ حضرت لوط کا دل کانپ اٹھا اور اب نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر قوم باز نہ آئی۔ عذاب کا حکم۔ آخرکار اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے موڑ کر نہ دیکھنا۔ مگر ایک شخص نہ بچ سکا، حضرت لوط کی بیوی، جو دل سے قوم کے ساتھ تھی۔ قوم کی ہلاکت۔ میرے بھائیوں، جب صبح ہوئی تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، زمین الٹ دی گئی، شہر کو اوپر نیچے کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر نشان زدہ پتھر برسائے۔ ایک لمحے میں ہنستی بستی خاموش قبرستان بن گئی۔ عبرت کا پیغام۔ یہ واقعہ صرف کہانی نہیں، یہ انتباہ ہے۔ اللہ گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ جو قوم نب کا مذاق اڑائے، برائی کو عام کرے، اصلاح سے نفرت کرے، اس کا انجام قوم لوط جیسا ہی ہوتا ہے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں قوم لوط جیسے انجام سے محفوظ فرما۔ اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلام کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید عبرتناک اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔